اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیت الطاہرین المعصومین المظلومین الجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک ہو رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ صاحبان یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا۔ اگر ایمان کی شمع ان کے دل میں ہوگا، اندھیرے اور ظلمت اور تاریکی چھٹتے جائیں گے اور یہ زیادہ سے زیادہ نور سے استفادہ کرتے جائیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کفر اختیار کرنے والوں کے اولیاء، ان کے ولی، ان کے سرپرست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا شیوہ، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں روشنی پسند نہیں ہے، یہ نور کو ناپسند کرتے ہیں، تو خود بھی نور سے دور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا نور کی طرف جانا چاہے تو اسے بھی نور سے دور کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ جب یہ نور سے دور ہیں تو پھر یہ نار کے قریب ہیں، یہ ناری ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر کہ آیت سے متعلق ایک گزارش آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کے بعد بحث کو ہم آگے بڑھائیں کہ یہاں جو پروردگار عالم نے ان کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرستوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا طاغوت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، طاغوت کے بارے میں ہم نے بحث بھی کی، گفتگو بھی کی، اس کی تشریح بھی کرنے کی کوشش کی، اس کے مصادیق پر بھی کچھ نہ کچھ بات کی۔ میں تو اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ لفظ طاغوت کا استعمال نفرت کا اظہار ہے یا محبت کا؟ یہ قرآن مجید کی اس آیت میں پروردگار عالم نے تعریف کی ہے یا پروردگار عالم نے کنڈیم کیا ہے؟ یہ ایڈمائر کیا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، یا کنڈمنیشن کا انداز ہے؟ تو آپ سب کے سب یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم نے کوئی تعریف کو بیان کیا ہے، ان کی سرکشی کو بیان کیا ہے، ان کے ٹرانسگریسر ہونے کو بیان کیا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے، تو یہ کوئی تعریف تو نہیں ہے، یہ کوئی اپریسیشن تو نہیں ہے، یہ کوئی مدح تو نہیں ہے، یہ کوئی ثنا تو نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی کتاب پروردگار عالم کا کلام، اور اس کلام خدا میں پروردگار عالم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ خدا کو تو تعریف کرنی چاہیے، محبت کی بات کرنی چاہیے، ثنا کی بات کرنی چاہیے، ہم کی بات کرنی چاہیے، مگر یہ طاغوت کا لفظ استعمال کرنا، آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے گا؟ تو جتنے بھی صاحبان عقل، صاحبان فہم ہے، وہ یہ کہیں گے کہ دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹا کرے، جب وہ خدا کا کفر کر رہے ہیں تو خدا کو رعایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سب کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان کو طاغوت کہہ کر تبرے کا اظہار ہی تو ہے، یہ براءت کا اعلان ہی تو ہے۔ ورنہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہے کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا بھائی وہ بھی بہت عمدہ، بہت اچھے لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ اگر یہ بہت اچھے ہیں تو پھر وہ ایمان لانے والے ان کا کیا قصور ہے؟ کہا نہیں، ان کا کوئی قصور، وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں۔ پر قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے
کہ سائملٹینیس کانٹراسٹ کو پیش کرتے ہوئے دونوں گروہوں کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ یہ پروردگار عالم کا قرآن مجید کے اندر یہ انداز نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو خداوند متعال بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کہنے کی تعلیم نہ دیتا۔ یہ پروردگار عالم کیوں کہتا ہے کہ اذا قرأت القرآن، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کس کے مقابلے میں؟ کہ شیطان مردود کے مقابلے میں۔ تو مالک شیطان کہہ رہا ہے، مردود کہہ رہا ہے، مالک یہ تو تیرے شأن شان نہیں ہے کہ شیطان کو مردود کہہ دیا جائے گا۔ شیطان کو مردود کہہ رہا ہوں تو تمہارے پیٹ میں کیا درد اٹھ رہا ہے؟ جو شیطان کے ماننے والے ہیں ان کو تکلیف ہونی چاہیے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر تم رحمان کے ماننے والے ہو تو جو رحمان کے مقابلے پر آئے گا اس سے تبرہ کرنا رحمان کے رحمان ماننے کا تقاضا ہے۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، مجھے مولانا ابوالکلام آزاد ماہ مبارک رمضان کی مجلسوں کے اندر بھی میں نے گزارش کی تھی، پھر تکرار کرتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ شیعہ تو نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ان کا سیاسی پس منظر ہے، ایک ان کا کانگریس کے حوالے سے اور تقسیم ہند کے حوالے سے ان کے نظریات ہیں، وہ ان کے سیاسی معاملات، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ بڑی علمی شخصیت، یعنی خود تفاسیر کے حوالے سے، تفسیر قرآن کے حوالے سے ان کا ایک کنٹریبیوشن، سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو ان کی تفسیر ہے اس کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ خاص طور پر سورہ کہف میں انہوں نے جو تحقیق ذوالقرنین کے حوالے سے، سائرس کے ہونے کے اعتبار سے جو اس کی تطبیق کی ہے، وہ اتنی اہم تحقیق مانی جاتی ہے کہ اس کو آج تک نہ فقط یہ کہ قبول کیا جاتا ہے اور نہ فقط یہ کہ اردو تفاسیر میں اس کا ذکر آیا، بلکہ اگر آپ تفسیر نمونہ میں دیکھیں تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی یہی تفسیر قبول کی اور ان کے حوالے سے قبول کی ہے کہ سائرس کے اوپر جو انہوں نے تطبیق کی ہے تو ایک غیر معمولی ان کی تحقیق ہے، تو آدمی چھوٹا نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس چھوٹے آدمی کا نام نہیں ہے، بڑے عالم ہیں، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، معتبر عالم مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور اس مقالے کو مختلف انداز سے شائع کیا گیا، تو وہ کتاب کے جس میں مقالات کا ایک مجموعہ شائع ہوا خلافت و امامت کے نام سے۔ اب یہ نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نگار نام کا ایک میگزین نکلا کرتا تھا، مجلہ، جس کے نکالنے والے تھے جناب نیاز فتح پوری صاحب، بڑے لبرل ٹائپ کے، برادران اہل سنت ہی سے ان کا تعلق تھا مگر بڑے لبرل ٹائپ کے وہ صاحب علم تھے، تو وہ یہ میگزین نکالا کرتے تھے اور پری پارٹیشن بھی یہ نکالا جاتا تھا، اور ابھی بھی آپ اس کے کچھ نسخے مختلف لائبریریز کے اندر دیکھ لیں گے۔ یہاں جو لیاقت نیشنل لائبریری ہے وہاں پر میں نے خود کئی سال پہلے اس کے بعد ایڈیشنز میں نے دیکھے ہیں، تو اس کے اندر ایک بحث شروع ہوئی خلافت و امامت سے متعلق۔ اس میں ایک پنڈت تھے، پنڈت ہرنام، تو پھر انہوں نے اس بحث کو انیشیٹ کیا، پھر اس کے بعد اہل علم میں سے مختلف مسالک کے افراد نے اس میں اپنے اپنے مقالے جمع کرائے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک بحث کسی جگہ شروع ہوتی ہے اور مختلف چینلز میں وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے، مختلف اخباروں میں آرٹیکلز لکھے جانے لگتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ ابو سعید بزمی صاحب برادران اہل سنت کے عالم تھے یا صاحب علم تھے یا صاحب قلم تھے، تو انہوں نے کچھ آرٹیکلز لکھے، تو علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی بعض آرٹیکلز اس حوالے سے تحریر فرمائے، بہت ایک علمی بحث ہو رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد اس کو ایک مجموعے کے طور پر شائع کیا گیا، جو آرٹیکلز مختلف میگزینز میں لکھے گئے تھے، زیادہ تر نگار میں، تو اس کو پھر شائع کیا گیا۔ تو اس کا اختتام اگر آپ دیکھیں گے، وہ کتاب مل جاتی ہے، تو اس کے اینڈ میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا بھی ایک آرٹیکل، ایک مضمون ملے گا، اور اس مضمون کا عنوان تھا تولا اور تبرہ۔ اس میں اس کی ہیڈنگ تولا اور تبرہ، تو اس میں انہوں نے بہت کچھ بیان کیا۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں، وہ شیعہ نہیں تھے، برادران اہل سنت سے تعلق تھا، پڑھے لکھے تھے، عام عالم نہیں تھے، ایک بہت بڑی علمی شخصیت، اور انہوں نے اس کے اندر ایک جملہ ایسا لکھا کہ وہ ریفرنس بن گیا، یعنی چونکہ منطقی بات کر رہے تھے لہذا معقول بات انہوں نے لکھی اس کے اندر۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ لکھی کہ اگر ہم یہ طے کر لیں، توجہ چاہتا ہوں آپ، کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ یعنی یہ واقعاً قابل توجہ ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے، اچھا لکھیں گے، تو جو اچھا ہوگا اسے لکھنے کے لیے، اسے کہنے کے لیے پھر ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟
یعنی وہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، اب میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ جھوٹے کو بھی سچا کہیں گے تو پھر سچے کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر آپ طے کر لیں کہ خائن کو بھی امین لکھیں گے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ امین جو ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ غدار کو بھی وفادار لکھیں گے تو جو وفادار ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ بچے گا؟ اور اگر آپ یہ طے کر لیں کہ فرار کو بھی کرار لکھیں گے اگر آپ یہ طے کر لیں کہ جو فرار ہے اس کو بھی آپ کرار لکھیں گے تو پھر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جو کرار ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو ایک ہے برادران عزیز منطقی اعتبار سے اعلان براعت، وہ تو بہت معقول بات ہے کہ وہ شیطان کو آپ رحیم تو نہیں کہیں گے، رجیم ہی کہیں گے، پروردگار عالم کو آپ رحمان کہیں گے، رحیم کہیں گے، آدم کو آپ صفی اللہ کہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ خلیل اللہ کہیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ حبیب اللہ کہیں گے۔ تو یہ آپ کی تعبیرات کس بنیاد پر؟ ان کے اوصاف کو ہم دیکھتے ہیں، ان اوصاف کے مطابق ہم بیان کر دیتے ہیں، کیا خطاب دیا گیا، کیا لقب دیا گیا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ یہی طریقہ کار ہے کہ جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے آپ اس کی بہادری کو بیان کریں، آپ اس کی شجاعت کو بیان کریں۔ مگر یہ کیا بالکل درست ہے کہ انیس کی زبان میں ہم یہ کہیں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تو لفظوں کے انتخاب میں ہم اتنی احتیاط تو کریں گے کہ آبگینیں بہت حساس ہیں تو ان کو ٹھیس نہ لگ جائے، لیکن آپ ہم سے یہ توقع تو نہ کریں کہ جس کا جہاد کسی کتاب میں ہمیں نہ مل رہا ہو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی کو علمدار ڈکلیئر کر دیں۔ باقی ظاہر ہے کہ وہ آپ کی عقیدتیں ہیں، وہ آپ کو مبارک ہو۔ دیکھیے ایک اصول یہ ہے، میں پھر واقعاً کوئی طنز نہیں کر رہا، کہ یحشر المرء مع من احب، حدیث ہے کہ ہر شخص کو اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو درست ہے کہ اگر کوئی کسی سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو ہم اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو اسی کے ساتھ محشور کرے۔ مگر آپ ہم سے تو یہ اصرار نہ کریں اور ہمارے لیے یہ دعا بھی نہ مانگیں، ہمارے لیے آپ یہ دعا بھی نہ مانگیں کہ ہمیں خدا ان کے ساتھ محشور کرے۔ ہم بھی وہی دعا مانگتے ہیں اور آپ بھی یہی دعا مانگیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں خدا آپ کو اس کے ساتھ محشور کرے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں خدا اسے ہمارے ساتھ، ہمیں اس کے ساتھ محشور کرے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہمارا اصول بڑا واضح اور سادہ سا ہے، اس کے اندر نہ زیادہ ناراض ہونے کی کوئی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ابراہیم سے محبت ہے تو آزر سے عقیدت نہیں ہو سکتی۔ جب ابراہیم سے محبت ہے تو آزر سے براعت ہوگی۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو فرعون سے براعت ہی کریں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے ہمارے لیے امکان نہیں ہے کہ ہم فرعون کا قصیدہ لکھ سکیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ برادران عزیز آپ انصاف سے مجھے بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف میں ابراہیم خلیل خدا کی بات کروں اور دوسری طرف آپ توقع کریں کہ میں نمرود کے لیے بھی کوئی کلمہ خیر بیان کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے پوچھے کہ جناب آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نمرود کا قصیدہ کیوں نہیں پڑھتے، تو مجھے بتائیے کہ زندگی بھر یہ دونوں شیر و شکر تھے یا لڑتے رہے؟ جب لڑتے رہے تو پھر اس کے بعد آپ مجھ سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ میں بت شکن کی بھی تعریف کروں اور بت پرست کی بھی تعریف کروں؟ یہ ہو نہیں پائے گا۔ میں لفظوں کے انتخاب میں احتیاط کروں گا، بالکل احتیاط کروں گا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، ایسا ٹھیک ہے، مگر وہ لفظوں کے انتخاب کی حد تک تو ہو سکتا ہے۔ مگر اگر آپ قلبی طور پر پوچھیں تو مجھے کم سے کم ایکسپریس کرنے کی اتنی اجازت تو دیجئے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہ جناب یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، یہ سب برابر ہو نہیں سکتے۔ جو قرب خدا کی منزل پر ہے وہ دنا منزل پر ہوتا ہے، وہ رفعت کی ان بلندیوں پر ہے، یہ پستی میں موجود ہیں، تو اسفل کو عرش بری کے تاروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود علی محمد۔ آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب کہاں ٹھہرتی ہے، وہ ولایت کے لیے کس کا انتخاب کرتا ہے؟
وہ اپنے اس کام کے لیے تقاضۂ ولایت کے ایگزیکیوشن کے لیے، میں نے کل آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، خدا منتخب کرے تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری زبان، ہمارا قلم سب اس کے لیے وقف ہو جائے گا جس کا خدا انتخاب کر۔ نحن لہ عابدون نحن لہ مخلصون، ہم اس کے عبادت گزار، ہم اس کے مخلص بندے، یہ قرآن نے سکھایا۔ نحن لہ عابدون نحن لہ مخلصون، ہم اس کے عبادت کرنے والے، ہم اس کے ساتھ ایک خلوص کا تعلق قائم کرنے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں برادران عزیز یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اور جو مضمون مجھے آج بیان کرنا ہے خاص طور پر اس کی طرف میں تیزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ہم سے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، نحن لہ مخلصون، ہم اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے خالص ہیں۔ ہمارا عقائد کے باب میں اصول کیا ہے؟ دیکھیے اصول دین 1 2 3 4 5 نہ سب چھوڑ دیجئے، ہمارا ایک اصول ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جب فہرست بیان کرتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ انصاف سے مجھ سے پوچھئے کہ بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا بس ایک عقیدہ ہے کہ ہم اس ایک کو مانتے ہیں اور بس۔ یعنی علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یاد آئے، انہوں نے ایک مرتبہ بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، ایک کو مانتے ہیں ہر ایک کو نہیں مانتے۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں، ہم ایک کو مانتے ہیں ہر ایک کو نہیں مانتے، اس ایک کو مان لیا، اب اس کے بعد ہم اس کے لیے خالص ہو گئے۔ ہم نے تو اس سے پوچھا کہ مالک اب اس کے بعد کس کو ماننا ہے تو بتا، ہم تو بس ایک کو مانتے ہیں، باقی ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ لات کو مانتے ہیں، نہ عزا کو، نہ حبل کو، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم بس اس ایک کو مانتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے 3 بتوں کا نام لیا، ہم لات کو نہیں مانتے، عزا کو نہیں مانتے، حبل کو نہیں مانتے، ان کے کہنے پر ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم بس اس ایک کو مانتے ہیں۔ ہم جب اس ایک کو مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک کو مانو، اس کو مانو، بس اس کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو، اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ یہ ہمارے عقائد کا خلاصہ ہے، اس ایک کو مانو، اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ کہے رسول مانو تو ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہے ولی مانو تو ہم کہیں گے علی ولی اللہ، وہ 5 کو منوائے تو 5 کو مانو، وہ 12 کو منوائے تو 12 کو مانو، وہ 14 کو منوائے تو 14 کو مانو۔ اس کے آگے عام طور پر مجھے ریاضی فراموش ہو جاتی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل۔ ہم نے بس اس ایک کو مانا۔ اب اس نے کہا کہ آدم کو مانو صفی اللہ، ہم نے کہا بے شک۔ اس نے کہا ابراہیم کو مانو خلیل اللہ، ہم نے کہا بے شک۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کو مانو کلیم اللہ، ہم نے کہا بے شک، ہم ایمان لائے۔ اس نے کہا عیسیٰ کو مانو روح اللہ، ہم نے کہا بے شک، ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جس جس کو تو منوائے گا اس کو ہم مانتے چلے جائیں گے، چاہے ہم اس نبی کی امت میں نہ بھی ہوں تب بھی ہم ان کو مان رہے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب یہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا، یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا کوئی براہ راست ربط اور تعلق بھی نہیں رہا، ان کی کتاب تحریف شدہ، ان کی تعلیمات براہ راست ہم تک پہنچی نہیں، مگر مصطفیٰ نے کہا میں خدا کا نبی ہوں، خدا کا پیغام پہنچاتا ہوں، ماضی میں جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو مانو۔ ہم نے کہا مانیں گے، آپ نے کہہ دیا ہم مانیں گے۔ ہمارے پاس گنتی 1,24,000 کی ہے، اس سے زیادہ ہوں اس سے کم ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ حضور کہتے جائیں ہم مانتے جائیں گے، ہمارا ماننا ان کے کہنے پر موقوف ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جن کے کہنے پر ماضی کے نبیوں کو مان رہے ہیں، ان کے کہنے پر آنے والے اماموں کو نہ مانیں؟
ہمیں اس میں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر گنتی ادھر سے ادھر کر دیں. اور یہ یقین جانیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد وہ بحث بھی ختم ہو جائے کہ اگر کوئی کہے صاحب یہ 5 میں کیا خصوصیت ہے، یہ تو آپ خدا سے پوچھیے سوال کریں. ہم تو سرنڈر کر چکے. الاسلام ہوا تسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم ہم کرنے کا. ہمیں کوئی اصرار نہیں. چادر میں اگر 8 ہوتے تو 8 کو مان لیتے، اماموں کی تعداد 12,000 کی ہوتی تو 12,000 کو مان لیتے. معصومین کی عصمت اگر 14 کی جگہ 14 لاکھ کی بیان کی جاتی ہم 14 لاکھ کو مان لیتے. ہمیں عدد پر اصرار نہیں ہے. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں فون نمبر بھی اگر کمپنی ایشو کر دے تو ادھر ادھر ایک بڑھانے اور ایک گھٹانے. آپ اگر اس کے اندر یہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس جو نمبر دیا گیا تھا اس کے اختتام نمبر 28 آتا تھا تو ہم نے ایک بڑھایا ہی تو ہے 2 کر لیجئے، لائن نہیں ملے گی. کمپنی والوں سے اگر آپ شکایت کریں تو کمپنی والے یہی کہیں گے کہ یہ آپ کی غلطی ہے. جب ہم نمبر 28 تو پھر آپ نے 2 تو آپ انصاف کہ یہاں پر کمپنی والے دامن جھاڑ دیتے ہیں. جو نمبر ہم نے دیا ہے اس پر ڈائل کرو. اب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہاں سے نمبر 5 آتا ہے، 12 آتا ہے، 14 آتا ہے، آپ 3 کیوں ڈائل کر رہے ہیں؟ وہاں سے جو نمبر آ رہا ہے آپ وہ ڈائل کیجئے. ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جتنوں کو منوائیں اتنوں کو مانو. ہم اس پر کوئی اصرار نہیں کرتے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کیوں ہم نے کسی دوسرے خدا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ بس اس ایک کو مانو تو ہم نے اس ایک کو مان لیا. اس نے کہا میرے بعد کوئی دوسرا خدا نہیں، ہم نے کہا نہیں. کہا محمد آخری رسول، ہم نے کہا ختم نبوت، بات ختم. مالک کسی کو نہیں مانیں گے. کہا کہ ہم نے یہ کب کہا؟ ہم نے یہ کہا محمد کو خاتم النبیین مانو، آخری نبی مانو. کہا مالک یہی مان لیا. اب اس کے بعد کوئی اور سلسلہ ہے؟ کہا کہ ہاں اس کے بعد ایک اور سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ ولایت کا ہے. مالک ہم کو کیسے پتا چلے؟ یقین جانیے میں نے بعض اوقات لائٹر نوٹ پر سادات کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا بھی. یہاں پر بھی سادات مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ اس بات کو یقیناً انجوائے کریں گے کہ میں یہ کہوں کہ سادات کا تو پھر رشتہ ہے مولا کے ساتھ. ان کے جد ہوتے ہیں، ان کے اینسسٹر ہوتے ہیں تو ان کے جد ہوتے ہیں، تو چلیے ان کا تو رشتہ ہے. بھئی ہمارا کیا رشتہ ہے؟ نہ ہمارے ماموں کے بیٹے ہیں، نہ ہمارے خالہ کے بیٹے ہیں، ہمارے چاچا کے بیٹے ہیں. چاچا کیا ہے، کیا معاملہ؟ بھئی بات صرف اور صرف اتنی سی ہے، ہاتھوں پر مصطفیٰ نے کسی اور کو بلند کیا ہوتا تو ہم ان کو مان لیتے، مگر جب ہاتھوں پر وہ کسی اور کو بلند نہ کرے تو یقین جانیے شکوہ ہم سے نہ کیجئے، یا خدا سے کیجئے یا مصطفیٰ سے کیجئے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور یہاں میں آپ کی خدمت میں برادران عزیز یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ عدد میں ہمیں اضافے کا اختیار ہے، نہ عدد میں ہمیں کمی کی کوئی گنجائش دی گئی ہے کہ جتنوں کو وہ منوا رہا ہے اتنوں کو مانو. کسی نے معصوم سے آ کر ایک بہت خوبصورت مکالمہ ہوا. یہ مکالمہ میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست اگر اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر سکیں کہ بات یہ ہے کہ کسی نے معصوم سے یہ کہا کہ فرزند رسول ایک ہمارا جاننے والا ہے اور وہ سارے ائمہ کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا. بس ایک کو نہیں مانتا، باقی سب کو مانتا، ایک کو نہیں مانتا. چلے گا؟ یہ کراچی کی زبان میں آپ کے سامنے، یعنی عوامی زبان تو یہی ہے نا کہ چلے گا، ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، وہ سب کو مانتا ہے. دیکھیں یعنی وہ جو بیان کر رہا ہے نا اس کو اگر میں ایلوبریٹ کروں، توحید کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، حضور کو بھی مانتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، ائمہ کے اندر مولا کو بھی مانتا ہے، سب کو مانتا ہے، بس ایک کو نہیں مانتا. کسی ایک قد ہو گئی نہیں مانتا، کیا چلے گا؟ تو معصوم نے مسکرا کر کہا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مانے اور مصطفیٰ کو نہ مانے. چلے گا؟ اگر کوئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک مانے اور حضور کو نہ مانے تو کیا یہ چلے گا؟ تو اس نے کہا نہیں حضور یہ تو نہیں چلے گا. کہا جس طریقے سے یہ نہیں چلے گا وہ بھی نہیں چلے گا. درود
تو آل محمد. آپ غور کیجئے برادران، یہ تو اب ہم معصومین کے باب میں بات کر رہے تھے، انبیاء کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے نا. اب آپ آئیے تھوڑا سا اس کو اور زیادہ ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیے انصاف سے کہ اگر پروردگار عالم نے 12 مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کر لیا تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ماہ رمضان کیا خصوصیت ہے اس کا انتخاب کیا؟ بھائی میں 60 روزے رکھ لوں گا رجب اور شعبان میں. کہا مستحب؟ کہا نہیں مستحب نہیں، واجب کی نیت سے رکھ لوں گا، مگر رمضان مجھے نہیں چاہیے، ماہ رمضان مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے رجب چاہیے، شعبان چاہیے. رجب اور شعبان بہت اہم ہیں مگر واجب روزے، کہا وہ تو ماہ رمضان کے. کہا کہ نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ اس لیے کہ نگاہ انتخاب پروردگار عالم کی نظر جہاں ٹھہری ہے وہ ماہ رمضان ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ فرق کیا ہے؟ باقی مہینے بھی ماہ رمضان جیسے ہی تو ہیں. اب یہ دیکھیے یہ خناس ہے. خدا کہے کہ میں نے انتخاب کیا اس مہینے کا اور باقی مہینے کہیں کہ ہم اس جیسے. تو آپ سب کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب ٹھہری ہے ماہ رمضان پر، تو باقی مہینوں کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ماہ رمضان ہم جیسا، ہم ماہ رمضان جیسے. بھئی پروردگار عالم نے اس کو منتخب کر لیا. آپ مجھے بتائیے ماہ رمضان کے ساری راتیں، مگر ایک رات ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے کہا انا انزلناہ، آج شب قدر. اب فرض کیجئے کہ ماہ رمضان کی باقی راتیں اگر یہ کہیں کہ بھئی ہم تو ماہ رمضان میں ہیں، تو اب ہوگا کیا؟ کہ ہوگا یہ کہ ماہ رمضان کی باقی راتوں کو یہ کلیم کرنے کا حق دے دیجئے کہ شب قدر ہم جیسی. کو کہ وہ کہیں ماہ رمضان راتوں کو یہ حق ملے گا کہ وہ شب قدر کے بارے میں کہیں شب قدر ہم جیسی. رمضان برابری شب قدر کی برابری نہیں کر سکتی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس شب میں خدا نے قرآن باقی راتیں اس جیسی تو جیسی نہیں ہو سکتی جائے تو رات کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے. جس سینے پر قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ ہم جیسا؟ اس کے بارے میں کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ ہم جیسا؟ اور آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ یہ معاملہ صرف یہاں پر رکے گا نہیں. آپ آگے بڑھیے. آپ مجھے بتائیے، یہ تو زمان کی بات تھی نا، مکان کی بات کرتے ہیں. مکان میں ایسے مقامات ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے منتخب کر لیا. آپ اپنے گھر میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور وہی نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، کیا ثواب برابر ہے؟ کہ برابر تو نہیں ہے. کہ کیوں برابر ہے؟ جب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ خدا کی. جب مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ خدا کی. ثواب کیوں بڑھ گیا؟ ثواب میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ کیا خدا بدل گیا؟ کہ خدا نہیں بدلا، جگہ بدل گئی. جگہ بدل گئی. آپ غور فرمائیے کہ خدا نہیں بدلا، بس جگہ بدل گئی. تو جگہ بدل گئی تو کیا ہوا؟ کہ خدا نے ثواب میں اضافہ کر دیا، پروردگار عالم نے ثواب میں اضافہ کر دیا. اب مسجد کیا ہے؟ خدا کا گھر ہے. بنایا کس نے؟ کہا آپ نے بنایا خدا کا گھر. چونکہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنایا تو سب نے مان لیا کہ یہ خدا کا گھر ہے. بہت خوب. تو اب اس کے بعد آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ مکان میں ہر مکان دوسرے مکان جیسا نہیں ہوتا. گھر گھر ہے، آپ کا ہے. یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے. یہ امام بارگاہ ہے، یہ امام سے منسوب ہے. آپ غور فرمائیے گا. اب اس کے بعد آئیے، حج کرنے کے لیے سب کے سب جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ. کیوں بھائی؟ اگر مثال کے طور پر کنسٹرکشن کرنے ہی کے اوپر سارا زور ہوتا تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے پھر ہونا کیا چاہیے؟ آپ خانہ کعبہ سے بظاہر بہت خوبصورت عمارت یہاں پر بنا لیجئے. جگہ کی کہاں کمی؟ بظاہر زیادہ اٹریکٹیو، زیادہ خوبصورت ایسا مکان آپ یہاں پر بنا لیجئے اور کرتے رہیے، اس کے گرد چکر لگاتے رہیے. تو سب کہیں گے یہ چکر ہوگا، طواف نہیں ہوگا. کیوں چکر ہوگا؟ کیوں طواف نہیں ہوگا؟ ہم نے بہت ساری مسجدیں بنائی ہیں. کہا عام مسجدیں اور ہیں، یہ تو وہ مسجد ہے کہ جس کی تعمیر میں معمار کعبہ خلیل خدا ہیں. خلیل خدا کے ہاتھ کہاں سے لائیں؟ ذبیح خدا کے ہاتھ کہاں سے لائیں؟ وہ ہاتھ کے جنہوں نے اینٹوں کو چن چن کر اس دیوار کو بلند کیا، وہ ہاتھ ہم کہاں سے لائیں؟
بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ذبیح خدا اسماعیل علیہ السلام کو وہ آدم کہاں سے لائیں؟ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو آپ نہیں لا سکتے؟ کہا کہ نہیں. جس کی وجہ سے کہ وہ گھر بہت ممتاز، نہ ہم خلیل خدا والے ہاتھ لا سکتے ہیں، نہ ذبیح خدا جیسے ہاتھ لا سکتے ہیں. اور اس گھر کی حرمت میں ایک شگاف کا بھی بڑا دخل ہے. وہ شگاف کہاں سے آئے گا کہ جو جناب بنت اسد کے مس ہونے پر پروردگار عالم کی طرف سے اہتمام خاص کے ساتھ ہوا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نگاہ انتخاب ٹھہرے گی پروردگار عالم کی، پھر اس جگہ کا معاملہ الگ ہو جائے گا. چلیے سنیے، دیکھیے برادران عزیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. ایسے ہی نا، یہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے. اور ان کی دعا کیا تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا رکیے اور مجھے بتائیے، اس ترجمہ کیا ہے؟ یاد کرو. ایک واقعہ ہے، ہو گیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا. ضرورت کیا ہے کہ اس کو یاد کریں؟ ضرورت کیا ہے اس کو یاد کریں؟ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، بھول جائیے. بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بھول جائیے. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ہر واقعہ بھول جاؤ، مگر اسلام احسان فراموشی کی تعلیم کبھی نہیں دے سکتا. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اپنے محسنوں کو فراموش کر دو. جس نے کنٹریبیوٹ کیا یاد کرو. یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ان کی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مالک تو ہم سے قبول فرما، تو یقیناً سننے والا ہے، تو یقیناً جاننے والا ہے. اچھا، یہ ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں. تو جب جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اور جناب ہاجرہ کو لے کر آئے، اس وقت خانہ کعبہ تو نہیں تھا. معمار کعبہ بعد میں تعمیر کریں گے. اسماعیل اتنے تو بڑے ہو جائیں کہ اینٹیں چننے میں اپنے باپ کی مدد کر سکیں. اسماعیل اینٹیں دیتے جائیں اور ابراہیم چنتے جائیں، لگاتے جائیں. تو اتنے بڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی نا. مگر اب ذرا یہ دیکھیے قرآن مجید، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب جناب ابراہیم ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے تو ان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے. اے میرے پروردگار، انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع. اے پروردگار، میں اپنی باز ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ساکن کر کے جا رہا ہوں. کس جگہ پر؟ ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پتا بھی نہیں اگتا، کلٹیویشن کا کوئی امکان نہیں، صحرا ہے، وہاں پتا بھی نہیں اگتا. ایسی جگہ پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. تیرے محترم گھر کے پاس، عند بیتک المحرم، بیت گھر، بیت کا تیرا گھر، المحرم محترم گھر، تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے ابراہیم، اے اسماعیل، یہ گھر تو بعد میں تعمیر ہوگا. آپ مجھے بتائیے، بنیاد تھی؟ بالکل تھی. دیکھیے گھر سب سے پہلے تعمیر ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، زمانہ آدم میں. مگر اس کے بعد طوفان نوح کے موقع پر ڈیمولش ہو گیا. حجر اسود کو بھی ڈپازٹ کر دیا گیا کوہ ابو قبیس میں، اور بنیادیں منہدم ہو گئیں، صرف بنیاد رہ گئے. ابراہیم علیہ السلام انہی بنیادوں کو بعد میں بلند کریں گے جب اسماعیل علیہ السلام مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہاں جب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اسماعیل تو اتنے چھوٹے ہیں، شیرخوار ہیں، ابھی تو زمزم کا چشمہ بھی جاری نہیں ہوا. اس موقع پر جب وہ اتنے چھوٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں یہ کہہ رہے ہیں عند بیتک المحرم، مالک تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو مجھے پوچھنے کا حق ہے، ابراہیم ابھی گھر کہاں بنا؟ آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ جب صرف بنیادیں ہوں، فاؤنڈیشن رکھ دی گئی ہو، تو کیا اس کو گھر کہتے ہیں؟ پلاٹ آپ نے لے لیا، بنیاد اس پر پڑ گئی، لیکن کیا اس فاؤنڈیشن کے بعد اس کو کوئی گھر کہتا ہے؟ آپ کہیں گے گھر کی بنیاد، آپ اس کو گھر تو نہیں کہیں گے. مگر ابراہیم علیہ السلام کا عجیب انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں عند بیتک المحرم، مالک گھر نظر آئے نہ آئے، میں تو یہی مانوں گا کہ گھر یہاں پر ہے.
ابراہیم سمجھانا چاہتے ہیں کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظر نہ آنا کہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. کہ ابراہیم بعد میں آپ تعمیر کریں گے, جب تعمیر کریں گے تو ظہور ہو جائے گا, ابھی پردہ غیبت ہی میں صحیح مگر اس بیت کو مانو. تو ابراہیم نے سمجھا دیا کہ اگر بیت غیبت میں ہو تو اس کا بھی انکار مت کرو, ظہور کا انتظار کرو, اور اگر اہل البیت کی کوئی فرد بھی پردہ غیبت میں ہو تو اس کے وجود کا انکار مت کرنا, ظہور کا انتظار کرنا. کہ وہ 12 ہی ہیں, ان کے عدد میں اضافہ مت کرنا, وہ 12 ہی ہیں, اس 12ویں کا انتظار کرنا, اور کبھی مت سمجھنا کہ جب وہ غیبت میں ہو تو کام کیسے کرے گا. دیکھیے برادران عزیز, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب تو خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا نا, تعمیر ہو گیا, قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. ولو وجوہکم شطر المسجد الحرام, یہی ہے نا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, خانہ کعبہ ہے قبلہ, لیکن خانہ کعبہ جہاں پر ہے اگر اس سے بلندی پر کوئی پہنچ جائے, میں پہاڑوں کی بات نہیں کر رہا, میں پہاڑوں کی بات نہیں کر رہا, میں مریخ کی بات نہیں کر رہا, خود مسجد الحرام کے اندر اگر کوئی 3rd فلور پر چلا جائے اور سامنے کھڑا ہو تو خانہ کعبہ اس کو نظر نہیں آئے گا, مگر نہ نظر آئے رخ اس کا سامنے کی طرف ہے. اور جس کو پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کیا ہوا ہے, کعبے کی طرف رخ کیا ہوا ہے, کعبے کی طرف رخ کیا ہوا ہے. سامنے دیکھتے ہیں تو نظر تو نہیں آتا کعبہ, جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو نیچے نظر آتا ہے, مگر نیچے نظر آئے اوپر نظر نہ آئے, رخ سامنے کی طرف ہے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. جب پوچھا گیا تو سب نے کہا کہ قبلہ صرف اتنا نہیں ہے, خانہ کعبہ جہاں تک دکھ رہا ہے, فضا جہاں تک چلی جائے اوپر تک سب قبلہ شمار کیا جائے گا. تو آپ برادران عزیز مانیے نا کہ دین کی بنیاد ہی غیبت پر ہے. کبھی مت سمجھنا کہ جو غیبت میں ہو وہ کام نہیں کرتا. کعبہ نظر نہیں آ رہا مگر قبلے کا کام کر رہا ہے. تو آپ غور فرما رہے ہیں, جہاں تک وہاں تک دکھ رہا ہے, جہاں نہیں دکھ رہا وہاں پر بھی مانو کہ وہ بھی قبلہ ہے, غیب ہے, مگر غیب کے باوجود کار غیبت اور کار ہدایت انجام پا رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے. پھر علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے, ایک مرتبہ کسی نے ان سے یہ سوال کر لیا تھا کہ حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پردہ غیبت میں ہو اور پھر اس کے بعد ہدایت کا کام بھی انجام دے. تو حضرت علامہ نے بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا. وہ فرمانے لگے, یہ لاہور میں ان سے سوال ہوا تھا, الحمرہ ہال کے اندر ایک سیمینار تھا, اور وہاں پر کسی نے سوال کیا, یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو یہ مل جائے گا, بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے. جب کسی نے پوچھا, سوال سنیے گا, کہ حضور کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی پردہ غیبت میں ہے تو غیبت میں جانے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کار ہدایت کو انجام دے. ہادی کا کام ہدایت کرنا ہے, جب ہدایت کرنا اس کا کام ہے اور وہ چلا گیا پردہ غیبت میں, تو غیبت کے پردے میں جانے کے بعد ممکن کیسے ہے کہ وہ ہادی ہدایت کرے. تو حضرت علامہ نے بہت خوبصورت جواب دیا. وہ فرمانے لگے, آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ غیب میں رہتے ہوئے شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے. شیطان کو غیب میں بھی مان رہے ہو, مضل بھی مان رہے ہو کہ وہ گمراہ بھی کرتا ہے, اس کو گمراہ کرنے والا مان رہے ہو, اور پروردگار عالم کی پناہ طلب کر رہے ہو کہ مالک وہ تو گمراہ کر رہا ہے, تو پناہ دے دے. تو جب اس کا پردے میں رہ کر گمراہ کرنا سمجھ میں آتا ہے تو مہدی کا غیب میں رہتے ہوئے ہدایت کرنا کیوں سمجھ میں نہیں آتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب جس پر ٹھہری, برادران عزیز, وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہوتا. وہ اگر خانہ کعبہ ہے تو قبلے کا کام کرے گا, وہ اگر امام ہے تو ہدایت کا کام کرے گا, وہ اپنے کام سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, خدا کی نگاہ انتخاب زمانوں میں ٹھہرے تو ماہ رمضان ہمارے سامنے, شب جمعہ ہمارے سامنے, روز جمعہ ہمارے سامنے. اگر پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب کسی مکان پر ٹھہرے تو خانہ کعبہ ہمارے سامنے نہیں. صرف خانہ کعبہ بھی نہیں, مقام ابراہیم قرآن مجید ہے, پروردگار عالم کہہ رہا ہے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ. پتھر ہے, پتھر ہے, مگر پروردگار کا حکم ہے اس کو اپنا مصلی بناؤ. جو عمرے کے لیے جائے, جو حج کے لیے جائے, وہ جب طواف کی نماز پڑھے
تو پھر خانہ کعبہ کے پاس موجود مقام ابراہیم کے پیچھے آئے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھے. کیا صرف شیعہ یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں، برادران اہل سنت بھی یہی کام کرتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کام کرتے ہیں، اہل حدیث بھی یہی کام کرتے ہیں. جس فقہ کے ماننے والے ہوں سب وہیں پر جا کر اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہ اس میں خصوصیت کیا ہے؟ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں مقام ابراہیم، اور جو نہیں گئے ہیں انہوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، تصویر میں دیکھا ہوگا، ایک شوکیس سا ہے کہ جس پر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل خدا کے قدموں کے نشان، پیروں کے نشان، اور اس پتھر کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم. اس پتھر کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم. قرآن میں ذکر ہے 2 مقامات پر. ایک تو یہی آیت اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اور پھر دوسری آیت جہاں پروردگار نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا وہیں پر کافی ہے آیات بینات مقام ابراہیم. آیات بینات واضح نشانیاں ہیں، اور پہلی نشانی جس کو پروردگار نے ہائی لائٹ کیا وہ ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، خدا سمجھا رہا ہے سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. جن پتھروں کو بت کی شکل دے دی گئی ان بتوں کو پاش کیا جائے گا، اور جو مقام ابراہیم ہو اس کے پاس نماز پڑھی جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خانہ کعبہ کے پاس موجود یہ پتھر یہ اتنا امپورٹنٹ کیسے بن گیا؟ کہ اس لیے کہ اس کے اوپر خلیل خدا کے پیروں کے نشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام قد آدم کے برابر جتنی دیوار تعمیر کرنی تھی وہ کر لی، اس سے زیادہ بلند کرنی تھی نہیں کر پائے. یہ پتھر آیا، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس نے لفٹ کا کام کیا. اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پاس آن کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہیں. پتھر بلند ہوتا ہے، جتنی مقدار ضروری ہے ہائٹ اس کے مطابق پتھروں کو چنا جاتا ہے. یہ ایک کام ہو گیا مقام ابراہیم پر. کا دوسرا کام ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے کہا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر. اے ابراہیم لوگوں کو آواز دو، اعلان کرو، حج کے لیے بلاؤ. یاتوک رجالا آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر اور سواریوں پر بھی آئیں گے. یاتینا من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا تو اب کتابوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کتنا اچھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال پوچھ لیا. سوال کیا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں پروردگار میں آواز تو دوں مگر میری آواز جائے گی کہاں تک؟ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو پروردگار عالم نے کہا، یہ کتابوں کے اندر ہے کہ خدا نے جواب دیا، اے ابراہیم علیک الاذان وعلینا البلاغ، آواز دینا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام. تو ندائے حج ہو، ندائے حج ہو، ندائے توحید ہو، ندائے رسالت ہو، ندائے ولایت ہو، پیغام حسینی ہو، کوئی پریشان نہ ہو. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے، صرف صدا دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے. بس آپ اعلان کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، اس کے بعد وہ کہاں تک پہنچے یہ پروردگار عالم کا کام. اور یقین جانیے کہ پھر اس کے بعد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ پتھر بلند ہوا، اور جب بلند ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سارا مکہ آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور بلندی ہوئی، پورا حجاز آ گیا. ابراہیم علیہ السلام اور بلند ہوئے، پوری دنیا ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہے. اور اب ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی، ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف. اور اب ابراہیم علیہ السلام کی صدا، پھر سنیے اختلاف نہیں ہے اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو صدا دی ہے وہ کہاں تک پہنچی؟ جتنے انسان روئے زمین پر موجود تھے ان سب نے سنا. صرف اتنا نہیں، جتنے افراد روئے زمین پر موجود تھے ان سب نے سنا. جو رحم مادر میں تھے ان بچوں نے سنا. جتنے زمین پر تھے انہوں نے سنا، جو رحم مادر میں تھے انہوں نے سنا، جو صلب پدر میں تھے انہوں نے سنا. اور جس نے، جو روئے زمین پر تھے، رحم مادر میں تھے، صلب پدر میں تھے، جو جہاں تھا سب نے سنا. اور جس نے اس وقت کہا لبیک،
یہی وہ ہیں جو طول تاریخ میں قیامت تک کے ظرف زمان میں لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں گے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت لبیک کا سنا. کس نے کہا؟ سب نے سنا. اب یہاں پر جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ کا بڑا خوبصورت نقطہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بھی عجیب ہے، سننے والے عجیب قوت سماعت رکھتے ہیں. دیکھیے نبی کی صدا کو کون کہاں پر سن رہا ہے، یعنی ذرا قوت سماعت کو اپریشیٹ تو کریں کہ سننے والے کہاں سن رہے ہیں. اگر سننے والے نبی کی صدا سننا چاہیں کہ نبی بلا رہا ہے، نبی پکار رہا ہے، تو کہاں کہاں سن لیتے ہیں؟ کہ سننے والے کان ہو تو رحم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، سننے والے کان ہو تو صلب پدر میں بھی سن لیتے ہیں، سننے والے ہوں تو سن لیتے ہیں، اور نہ سننے والے ہوں احد کا میدان ہوتا ہے، نبی پکارتا رہتا ہے. نبی پکارتا رہتا ہے، اور جس کو نہیں سننا وہ ایک میدان میں نہیں سنتے. تو اب سننے والوں نے سنا، رحم مادر میں سنا، صلب پدر میں سنا، اور کیا کہا؟ لبیک. اور اب جتنے حاجی ہیں عمرہ کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا. سب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. بہت توجہ بھئی. لبیک اللہم لبیک کا کیا مطلب؟ لبیک حاضر ہوں، اللہم اے میرے خدا، اے اللہ، لبیک میں حاضر ہوں. پکارا کس نے تھا؟ پکارا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تو صدا کیا ہونی چاہیے تھی؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ لبیک یا ابراہیم لبیک. بہت توجہ کیجئے، واقعاً پکارا تو انہوں نے. لبیک یا ابراہیم لبیک ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے لبیک یا خلیل اللہ لبیک، اے اللہ کے خلیل لبیک. مگر سب جواب دے رہے ہیں اور یہ مانتے ہوئے کہ پکارا انہوں نے، اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. تو معاذ اللہ سارے حاجی مشرک ہو گئے کہ ابراہیم کو خدا مان لیا یا خدا کو ابراہیم مان لیا. ہوا کیا؟ یہ ہوا کیا؟ پکارا ابراہیم نے، بعد نے کہا رسول اللہ نے. چلیے انہوں نے پکارا، انہوں نے کسی نے بھی پکارا انہوں نے، اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. میرا سوال یہ ہے، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، چھ معنی دارت. پکارا ابراہیم نے اور آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں. تو سب جواب دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذاتی حیثیت میں تو نہیں پکارا تھا، خدا کی نمائندگی میں پکارا تھا. تو عزیزوں اگر ابراہیم خدا کی نمائندگی میں پکارے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے ابراہیم کی پکار ابراہیم کی نہیں ہے، خدا کی پکار ہے. تو جو بات ندا کے باب میں سمجھ میں آتی ہے وہ مدد کے باب میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جو بات ندا کے باب میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ بات مدد کے باب میں آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے ابراہیم پکارے تو وہ پکار خدا کی ہے، اور خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے علی اگر مدد کرے تو وہ مدد بھی خدا کی ہے. درود بھیجئے محمد والے. آپ نے غور فرمایا یہ ہے نگاہ انتخاب. پروردگار عالم کی نظر انتخاب کہاں پر ٹھہر رہی ہے؟ خدا کس کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ اور دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں اب اسی بات کو آگے بڑھا کر اختتام کی طرف لے کر جاؤں. ذرا غور فرمائیے، پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب ٹھہری. خدا نے پتھروں میں سے ایک پتھر کو منتخب کیا، مقام ابراہیم بنا دیا. اور یہ مقام ابراہیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم خلیل خدا کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اوپر موجود ہیں. تو آپ اتنا مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، تمام پتھر ایک برابر نہیں ہوتے. جس پتھر پر خلیل خدا کے قدموں کے نشان ہو وہ عام پتھروں جیسا نہیں ہوتا، وہ مقام ابراہیم ہوتا ہے. لفظوں کو بدلنے کی اجازت دیتے ہیں. اگر پتھر پر حجت خدا کے قدموں کے نشان آ جائیں تو وہ پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے. اور اگر خاک میں حجت خدا کے خون کے نشان آ جائے تو وہ خاک خاک شفا بن جاتی ہے. وہ خاک بھی پھر عام خاک نہیں رہتی، وہ خاک خاک شفا بن جاتی ہے. اور پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا پتھروں میں سے پتھروں کو انتخاب کر کے نمایاں کرے گا. کیا صرف ان کی عظمت کی وجہ سے؟ ہاں ہیں ایسے پتھر ہیں کہ جن کو عظمت کی وجہ سے ممتاز کیا گیا، جیسے مقام ابراہیم اور حجر اسود.
آپ کیا کہیں گے؟ حجر اسود پتھر نہیں ہے؟ حجر اسود بھی پتھر ہے. تو حجر اسود کو خدا نے منتخب کیا، بے شک بوسہ گاہ رسول ہے، پیغمبر اکرم نے بوسہ دیا، پیغمبر اکرم نے چوما. مستحب ہے کہ جب انسان طواف شروع کرے تو حجر اسود کو بوسہ دے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرے. تو اب برادران عزیز مجھے بتائیے کہ یہ بھی پتھر ہے، اور آئیے 3 اور بھی پتھر ہیں، ان کو بھی باقی رکھا گیا. دیکھیے جو حج پر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھائی منی کے میدان میں 3 شیطان جن کو کہا گیا، تو وہاں پر کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. پہلے دیواریں تھیں، اب پہلے ستون تھے، اب دیوار بنا دی گئی ہے، مگر علامت ہے کا شیطان کا یہ شیطان جو سب کو تنگ کرتا ہے. کہا کہ ہاں کہاں پر ہے؟ پتہ چلا سعودی عرب میں. تو گئے وہاں پر، پتہ منی کے میدان میں وہ شیطان موجود ہے. کیا واقعی شیطان ہے؟ کہا کہ نہیں، شیطان واقعی نہیں ہے، علامت ہے، علامت ہے. تو ہوا کیا تھا کہ کبھی اس مقام پر شیطان نے شیطنت کا مظاہرہ کیا تھا، ابلیس نے ابلیسیت کا مظاہرہ کیا تھا. لہذا پروردگار عالم نے علامت کے طور پر پتھر کو وہاں پر معین کر دیا کہ یہاں پر آ کر کنکر برساؤ اور اس کے ذریعے سے اپنے حج کو مکمل کرو. کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم تو بڑے محبت والے ہیں، ہمیں تبرہ پسند نہیں ہے، تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ کہ نہیں ہوگا؟ کہ نہیں ہوگا. تو واقعی تو وہاں پر شیطان ہے بھی نہیں. کہ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اصل موجود نہ ہو تو کبھی ولایت کے لیے شبیہ بنائی جاتی ہے، کبھی تبرہ کے لیے شبیہ بنائی جاتی ہے. شبیہ کا کانسیپٹ بھی آ گیا کہ ہاں یہ شبیہ ہے، واقعاً شیطان نہیں ہے. واقعی شیطان نے شیطنت کا مظاہرہ کیا تھا. اور اب بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خلیل خدا حکم پروردگار پر عمل کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے ان کو لے جا رہے ہیں، اور ابلیس آ کر ابلیسیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور کیا کیا؟ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ سب دھتکار دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں. اس میں جناب حاجرہ کا مکالمہ بہت عجیب ہے. جناب حاجرہ کا مکالمہ بہت عجیب ہے. جناب حاجرہ کے پاس وہ آیا اور آ کر اس نے بہکانے کی کوشش کی. بی بی آپ کو معلوم ہے معاذ اللہ آپ کے شوہر، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ باہر نکلیں اور ان کو روکیں، باہر نکلیں اور ان کو روکیں. تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کنکر اٹھائے اور اسے مارے. یہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا نقطہ ہے. حضرت حاجرہ نے کنکر اٹھائے اور ابلیس کو مارے، اور وہ بھاگنے لگا. جب بھاگ رہا تھا تو اس نے کہا بی بی جا تو رہا ہوں. بی بی نے کہا تو ابلیس ہے. کنکر مارے اور کہا تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے، نکل یہاں سے. وہ بھاگ رہا تھا اور بھاگتے بھاگتے کہا بی بی جا تو رہا ہوں. یہ تو بتائیے کہ پہچانا کیسے؟ یہ تو بتائیے پہچانا کیسے؟ کہا ہاں یہ ضرور بتاؤں گی کہ پہچانا کیسے. تو ابلیس ہے. کہا بی بی مانتا ہوں کہ ابلیس ہوں، یہ بتائیے پہچانا کیسے؟ کہا نبی کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے. نبی کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے. کہا بی بی یہ تو ایک علامت ہوئی. کہ دوسری علامت تو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہے. جناب حاجرہ کے ان جملوں سے سمجھ میں آیا کہ طول تاریخ میں جب کبھی کوئی ایسا کام کرے، یا نبی کے اوپر ہذیان کی تہمت لگے یا نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے، وہ یا ابلیس ہوگا یا ابلیس کا پیرو ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ وہ شیطان 3، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس وہ پتھر جس کو کہا گیا حجر اسود. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ کہیں اور یہ فرق سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ان چاروں میں فرق تو بالکل واضح ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. فرق تو ہے. یعنی ایک ہے کہ کنکر مارنے کے کام آتا ہے، دوسرا کنکر مارنے کے کام آتا ہے، تیسرا کنکر مارنے کے، اور وہ چوتھا وہ ہے کہ جس کو بوسہ دیا جاتا ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اب میں برادران عزیز آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں.
دیکھیے یہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب جہاں ٹھہری ہے وہ کچھ میدان بھی ہیں، عجیب ہے، یعنی عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان اور منی کا میدان. یہ منی کا میدان ابھی جس کا ذکر آیا. عرفات قرآن مجید میں ذکر آیا اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. پروردگار فرماتا ہے جب نکلو عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام میں، مزدلفہ. یہ 3 میدان حاجی حضرات جاتے ہیں 9 ذی الحجہ گزارتے ہیں عرفات کے میدان میں، ظہر سے لے کر غروب تک. رات کو آ جاتے ہیں ملا ہوا تھوڑے فاصلے کے بعد ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزدلفہ، وہاں پر آ جاتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت. وہیں سے وہ کنکر چنتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، اسلحہ وہاں پر جمع کرتے ہیں. یعنی صرف تبرہ نہیں کرتے، تبرہ کی باقاعدہ تیاری کرتے ہیں. کنکر چنتے ہیں، کنکر چن لیے، جتنے کنکروں کی ضرورت پڑے گی اس کے حساب سے کنکر چنتے ہیں، کچھ ایکسٹرا بھی رکھتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں منی کے میدان میں. اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں آپ کی واقعی توجہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ ہوا کیا. عرفات کی وادی مقدس، مزدلفہ کی وادی مقدس، منی کی وادی مقدس، ایسا ہی ہے نا. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مزدلفہ سے جب منی جاتے ہیں تو درمیان میں چھوٹا سا ایک پیچ ہے، چھوٹا سا، اور اس وادی کا نام ہے وادی محسر. وادی محسر، محسر یعنی حسرت کی وادی. ان مقدس وادیوں کے بیچ میں ہے حسرت کی وادی. دوسرا نام کا وادی النار، آگ کی وادی، عذاب کی وادی. حکم بھی ہے کہ جب مزدلفہ سے منی جا رہے ہو تو یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، تیزی کے ساتھ گزرو، یہاں پر ٹھہرو نہیں. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ یہاں پر عذاب نازل ہوا تھا. کس پر؟ سورہ فیل آپ کے ذہن میں ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو توڑ کر نہیں رکھ دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر کنکر برسا رہے تھے. فجعلہم کعصف ماکول، تو ان کو ویسا بنا دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا، چبایا ہوا بھوسا ویسا بنا دیا. یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا؟ یہ اسی جگہ پر ہوا تھا. توجہ کیجئے گا، عرفات، عرفات کے بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد منی. مزدلفہ اور منی کے بالکل درمیان میں کون سی وادی ہے؟ عذاب کی وادی، آگ کی وادی، حسرت کی وادی. اور حکم دیا جا رہا ہے یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس طرف بھی مقدس وادی، اس طرف بھی مقدس وادی، ان دونوں مقدس وادیوں کے پہلو میں ایک پیچ ہے اور آگ نازل ہو رہی ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے. اس کو وادی محسر بتایا جا رہا ہے. تو ہمیں پروردگار عالم یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ 2 مقدس وادیوں کے پہلو میں ہونا آگ سے نہیں بچاتا. کہ دونوں طرف مقدس وادیاں ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، دونوں زمین پر ہیں، مگر دونوں مقدس وادیوں کے پہلو میں ہونے کے باوجود کہ آگ سے نہیں بچ سکی یہ جگہ، یہاں تیزی سے گزر جاؤ. اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ جب 2 مقدس کے پہلو میں ہونا ایک کو آگ سے نہیں بچاتا تو ایک مقدس کے پہلو میں ہونا کسی کو بھی آگ سے بچائے کوئی ضمانت نہیں ہے. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور بس برادران عزیز، تو پہلو میں ہونا آگ سے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں ہے. مگر وہ شیطان کہاں پر ہیں تینوں؟ وہ تو منی میں ہے. اب تو پہلو بھی نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا، اب تو پہلو بھی نہیں ہے، اب تو منی کی وادی کے اندر ہیں. یعنی جو گئے ہیں حج پر وہ میری بات سمجھیں گے. یہ تو پہلو کا مسئلہ تھا نا، ادھر مزدلفہ ادھر منی، اور یہ درمیان میں، اس پہلو میں بھی مقدس، اس پہلو میں بھی مقدس، مگر آگ سے محفوظ نہیں ہے. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ پہلو میں ہونا آگ سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے، مگر یہ تینوں شیطان تو منی کی وادی کے اندر ہیں. تو پروردگار نے پہلے سمجھایا پہلو میں ہونا بھی آگ سے نہیں بچاتا، اور اب اس کے ذریعے سمجھایا گھر میں ہونا بھی آگ سے نہیں بچاتا.
تو آپ نے غور فرمایا نہ پہلو میں ہونا آگ سے بچاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ گھر میں ہونا آگ سے بچاتا ہے، تو آپ کو حق ہے نا کہ پھر ضمانت کس میں ہے؟ پھر انسان محفوظ کب ہے؟ کہ نہ پہلو میں ہونا کافی ہے، نہ گھر میں ہونا کافی ہے، چادر میں ہونا ضروری ہے، چادر میں ہونا ضروری ہے۔ وہ جو چادر میں ہے ان کی طہارت کا ذمہ اٹھایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان سے جڑ جاؤ، اگر ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے متمسک ہو جاؤ تو پھر نجات کی ضمانت، پھر نجات کی ضمانت۔ آپ مجھے بتائیے حر جب تک ان سے وابستہ نہ ہوا کہاں تھا؟ یعنی کب وہ رحمت اللہ علیہ کا مصداق بنا؟ کب وہ معصوم کے سلام کا مستحق بنا؟ ورنہ تو لعنت پروردگار کا مستحق ہوتا، جہاں شمر ہوتا وہیں وہ ہوتا معاذ اللہ، جہاں حرملہ ہوتا وہاں جناب حر ہوتے، جہاں پر یہ یزیدی فوج ہوتی وہاں پر وہ ہوتے۔ مگر جب وہ آ گئے حسین کی جانب، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ گنہگار تو بہت بڑا ہوں، یقیناً خطاکار تو بہت بڑا ہوں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے تھے کہ عین ممکن ہے کہ جناب حر سے کسی نے کہا ہو، اے حر تم اتنے بڑے گنہگار ہو کہ حسین تو تمہیں معاف نہیں کریں گے، نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے، نہ لشکر یزید تمہیں بعد میں قبول کرے گا اور نہ حسین تمہیں قبول کرے۔ حسین کے قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنے بڑے گنہگار۔ مگر حر کے دل میں یقیناً یہ خیال آتا ہوگا کہ گنہگار تو بہت بڑا ہوں، مگر حسین کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، ان کے نواسے ہیں، علی اور زہرا کی نشانی اور یادگار ہے۔ کیا عجب کہ میں ان کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی کا طلبگار بنوں اور معافی میرے مقدر میں بھی آ جائے، مجھ پر بھی رحمت کے چھینٹے برسنے لگیں۔ کیا عجب، مجھے کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ جب میں پہچان چکا ہوں کہ میں خطا کار ہوں، جب میں پہچان چکا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، ولا صبر علی النار، اور میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا۔ وہ آئے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بیان کرتے، روایتیں مختلف انداز سے آئی ہیں، مگر ان کا جو انداز ہے اس کے مطابق کہ جب وہ آنے لگے تو امام حسین کے ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، لشکر اعداء کی جانب سے آ رہا ہے، اور جب آتا ہوا دیکھا تو تمام ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف رک کر کے کہا خبردار بنی ہاشم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ایسا نہ ہو کہ حسین مظلوم کو کوئی نقصان پہنچا دے، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ضرب، کوئی ضربت حسین مظلوم کو زخمی نہ کر، ایسا نہ ہو کہ امام کو ہماری موجودگی میں کوئی نقصان ہو جائے۔ وہ سب آگے بڑھنے لگے، زہیر آگے بڑھنے لگے، حبیب آگے بڑھنے لگے کہ اگر کوئی ممکنہ حملہ ہے تو مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ایسے میں حسین کہتے ہیں میرے ساتھیوں پریشان مت ہو، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، کسی دفاع کی ضرورت نہیں ہے، استقبال کی ضرورت ہے۔ اور جب حسین مظلوم نے روک دیا، علامہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین مظلوم نے کہا کہ تم سب بھی ٹھہرو، ساتھ چلو، میں استقبال کے لیے خود آگے جا رہا ہوں۔ حسین نے استقبال کی بات کی، ساتھی سمجھ گئے، اور اب دور سے آتا ہوا حر اپنے ہاتھوں کو اپنے رومال سے باندھ چکا ہے، اس بات کا اظہار کہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، پناہ حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور دور سے ہی جیسے ہی پیغام حسین مظلوم کو دیکھا تو ایک جملہ کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آپ کی بارگاہ میں حاضر، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور حسین کہتے ہیں کہ حر تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، کون یہ ذمہ اٹھا سکتا ہے؟ حسین اپنی بات کریں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، مگر اتنے اعتماد کے ساتھ حسین کہہ رہے ہیں میں نے بھی معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ جو رحمت للعالمین سے منیت کی منزل پر ہو اس کی زبان پر یہ جملے سجتے ہیں، میں نے بھی معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ انت کما سمت کا امک یا حر، اے حر تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو حر ثابت ہوا، تو آزاد ثابت ہوا، تو نے شیطان کی قید سے آزادی کو قبول کیا، تو یزید کی قید سے آزاد ہو گیا، تو ابن زیاد کی قید سے آزاد ہو گیا، تو نفس کی قید سے آزاد ہو گیا، تو ویسا ثابت ہوا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ اب جیسے ہی امام حسین نے یہ کہا تو ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور بھی کہا، اے حر انت اخی، تو میرا۔ جب حسین نے بھائی کہہ دیا تو اب جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہیر، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں
کہ اب تو یہ عام شخص بھی نہیں رہا، حسین نے بھائی کہہ دیا، ہم سب اپنی سواریوں پر ہوں اور حسین کا بھائی زمین پر ہو، یہ تو بے ادبی ہے۔ تو سب کے سب اپنے گھوڑوں سے زمین پر آ گئے اور سب نے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ حبیب آ کر مبارکباد دے رہے ہیں، زہیر مبارکباد دے رہے ہیں، بریر مبارکباد دے رہے ہیں، مسلم بن اوسجہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عباس علمدار نے علم کا پھریرا کھول دیا۔ جناب حر نے علم کا احساس کیا اور زیادہ دل بڑا ہو گیا، اعتماد ہو گیا۔ اور یہی خبریں جب خیموں کے اندر گئی ہیں تو اون و محمد کو بلا کر جناب زینب نے پوچھا، اے بیٹا اون و محمد، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یہ تو مبارکباد کی آوازیں ہیں، یہ کیسی آواز ہے؟ تو اب جناب اون و محمد بچے ہیں، اپنے بچپنے کے انداز میں انہوں نے کہا، اماں وہ یاد ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ کہا کہ ہاں حر کی بات کر رہے ہو؟ کہاں؟ کہا اماں وہ ماموں کے پاس آیا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے اور ماموں نے معاف بھی کر دیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا، ماموں نے تو بھائی بھی کہہ دیا ہے۔ تو جناب زینب خوش ہوئی اور کہنے لگیں، بیٹا اون و محمد اب ایک کام کرو، جب بھائی کہہ دیا حسین نے تو پھر میرا بھی بھائی ہوا، جب حسین نے بھائی کہہ دیا تو پھر میرا بھی بھائی ہوا۔ اب تم ایک کام کرو، میرا ایک پیغام لے کر جاؤ، حر کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جانا، جھک کر سلام کرنا اور ماموں کہہ کر مخاطب کرنا اور کہنا کہ اماں دعائیں دے رہی ہیں، اماں دعائیں دے رہی ہیں۔ جناب اون و محمد آئے، جناب حر کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور جیسا کہا تھا اس کے مطابق کہ اماں سلام کہہ رہی ہیں، اماں دعائیں دے رہی ہیں۔ جناب حر کا چہرہ زرد ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، اور جناب حر نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ فرزند رسول، آپ نے معاف کر دیا، توقع بھی تھی کہ آپ معاف کر دیں گے، مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ معافی کا لفظ میں شہزادی زینب کی زبان سے بھی سن لوں؟ کیا ایسا ہو سکتا؟ تو امام حسین نے کہا کہ حر کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو، کیا سبب ہے؟ میں نے معاف تو کر دیا۔ کہا کہ نہیں فرزند رسول، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو محملوں سے میں نے رونے کی آواز سنی تھی، میں نے ثانیہ زہرا کو رلایا ہے، میری وجہ سے فاطمہ زہرا کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرزند رسول، دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی زبان سے معافی کا لفظ سن لو۔ امام حسین نے حر کا اور امتحان لینا مناسب نہ سمجھا، ہاتھ تھاما اور آئے، خیمے کے پاس کھڑا کیا، پردہ اٹھا، حسین اندر گئے، پردہ درمیان میں ہے، باہر حر ہیں، اندر جناب زینب کے ساتھ حسین مظلوم ہیں، اور حسین جناب زینب سے کہتے ہیں کہ بہن زینب، کا کہیے کیا حکم ہے بھائی؟ کا بات اتنی سی ہے کہ حر نے توبہ کر لی ہے اور وہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا آپ کو مبارک ہو، پروردگار نے آپ کی کمر کو مضبوط کیا، آپ کو ایک ساتھی عطا کیا، ایک با وفا ساتھی عطا کیا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ حسین کہتے ہیں کہ زینب، حر باہر کھڑا ہے اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ ابھی جناب زینب نے کچھ نہیں کہا تھا اور حر نے باہر سے بس صدائے بلند کہا، شہزادی زینب، مشکل کشا کی بیٹی، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی چادر کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی چادر کا واسطہ، اس گنہگار کو معاف کر دیجیے۔ جناب زینب اگر اتنا کہہ دیتی نا کہ حر میں نے تم کو معاف کیا، وہ بھی بہت کافی تھا، مگر جناب زینب نے جواب یہ دیا، اے بھائی حر، تم نے تو مجھے شرمندہ کر دی، تم نے تو مجھے شرمندہ کر دی۔ وہ گنہگار معافی مانگ رہا ہے اور یہ کریم گھرانہ، وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، اے حر ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب یہ جملے عجیب ہیں، اے حر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم یہاں آئے ہو تو میں تمہاری میزبانی کا فریضہ انجام دیتی، تمہارے لیے دسترخوان سجاتی، تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کرتی، تمہارے لیے کھانے چنتی، مگر اب کیا کروں کہ زہرا کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہے کہ کھانا تو بہت دور کی بات، میں تمہیں ایک جام آپ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ آج کی یہ دعوت ادھار رہی، زینب تم سے وعدہ کرتے یہ دعوت ادھار رہی، اب یہ دعوت ہوگی اور کہاں ہوگی؟ کہ میدان قیامت میں ہوگی، جنت میں ہوگی، جہاں میرے بابا کی حکمرانی ہوگی۔ زینب کا وعدہ ہے کہ وہاں پر تیرے لیے دسترخوان سجائے گی، وعدہ ہے کہ وہاں پر تیرے لیے کھانے چنے گی، مگر یہ سب کام تو وہاں پر ہوں گے، مگر اے حر، ایک وعدہ آج کے دن کے لیے تیری بہن کرتی ہے، زینب ایک وعدہ آج کے دن کے لیے تجھ سے کرتی ہے، تم سب کی شہادت کے بعد اگر اس بے حیا فوج نے مجھے موقع دیا تو میں اتنا وعدہ کرتی ہوں کہ مقتل میں آ کر
حسین کا ماتم بعد میں کروں گی، بھائی ہر کہہ کر تیرا ماتم پہلے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔